أشراطها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم تكون هدنة تكون بينكم وبين الأصفر وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ہمیں نبیوں پیغمبروں کے ذریعے سے دین اور دینی زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ سمجھایا. ہم نے جو آج عنوان دیا ہے علامات قیامت، قیامت کی 2 قسم کی علامتیں. ایک چھوٹی علامت ہے جو بڑی علامتوں سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی بعثت سے لے کر بڑی علامتوں کے ہونے تک جاری رہیں گی. کبھی کوئی ہو گئی، کبھی کوئی ہو گئی، کبھی بہت ساری ہو گئی، کبھی کوئی رہ گئی. اور کچھ علامتیں جو ہیں وہ بڑی علامتیں ہیں جن کو 10 میں شمار کیا. چھوٹی علامتیں الگ الگ جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر بیان فرمائی ہے. 15 نشانیاں تو حضور نے ایک ہی حدیث میں بیان فرمائی ہے. اس لیے میں نے عنوان دیا تھا کہ قیامت کی چھوٹی 15 نشانیاں. وہ 15 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں بیان کی. اس کے علاوہ اور 15-20 نشانیاں 25 نشانیاں چھوٹی بڑی الگ الگ موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں، کچھ نشانیاں تو واقعات کی ہیں اور کچھ نشانیاں اعمال کی ہیں. کچھ نشانیاں چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ کچھ نشانیاں تو واقعات کی ہیں کہ یہ واقعہ ہوگا، یہ واقعہ ہوگا، یہ واقعہ ہوگا. تو اس سے تو ہمارے عمل کا تعلق نہیں ہے. لیکن کچھ نشانیاں وہ ہیں جو انسانی اعمال سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی جیسے زمانہ بدلے گا ہمارے اعمال بھی جو ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف آتے چلے جائیں گے، اوپر سے نیچے کی طرف آتے چلے جائیں گے. ہمارا دین، ہمارے اخلاق ہے نا، ہمارا مال کا کمانا، زندگیوں کا گزارنا، یہ اچھی حالت سے ڈیٹوریٹ ہوتے ہوتے نیچے کی طرف، برائی کی طرف اور بدی کی طرف آتا چلا جائے گا. تو ہم انشاءاللہ ان چھوٹی نشانیوں کو چاہے 1 دن میں ہو یا 2 دن میں ہو ان کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی حدیث آپ کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے. کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. حضور تبوک میں تشریف لے گئے، یعنی مدینہ منورہ سے سفر کر کے تبوک کی طرف، غزوہ تبوک میں حضور تشریف لے گئے تھے. تبوک میں مدینہ منورہ سے تبوک تقریباً 900 کلومیٹر ہے نارتھ میں. تو حضور نے سفر کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں پر اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے. اس سے پہلے سن 5 ہجری میں پورے عرب کے لوگوں کے حملہ کرنے کا اور اس کے پروپیگنڈے کا ایک تجربہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، جو غزوہ خندق کی شکل میں آپ نے سنا ہے. کہ غزوہ خندق کا کیا تھا وہ کہ وہ مدینہ منورہ سے نیچے جتنے عرب قبیلے تھے پورے جزیرے میں ساؤتھ میں، وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، بشمول یہودی لابی کے، جو اس زمانے میں کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علائے تھے
آپ کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ اور پیکٹ تھا، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم کھلا دشمنی تھی، مسلمانوں سے وہ کھلم کھلا دشمنی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس کیفیت میں میں جو کیفیت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نارتھ کی طرف سے لشکر آنے والے ہیں، نصارہ کی جماعتیں اور رومن امپائر یا پرشین اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر اور تبوک مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آنے والے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تابڑتوڑ ایک سفر کیا، جتنے لوگ جمع ہو سکتے تھے میکسیمم لوگوں کو جمع کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راحت بھی نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ ہر ایک کو چلنا چاہیے سوائے ان لوگوں کے کہ جو معذور تھے یا جن کے پاس جانے کے لیے سفر کے لیے کوئی اونٹنی بھی نہیں تھی، پیدل سفر تو نہیں ہو سکتا تھا، نہ اونٹ تھا، نہ اونٹنی تھی، نہ گھوڑا تھا، نہ خچر تھا، ایسے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے، باقی سب نے سفر کیا۔ وہاں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں آرام فرما ہے، اور حضور ان سے کہہ رہے ہیں کہ 6 باتیں یاد کر لو، 6 باتیں یاد کر لو، یعنی قیامت کی نشانیاں میں بتا رہا ہوں، 6 باتیں یاد کر لو۔ ایک تو میرا اس دنیا سے جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کو بھی قیامت کی نشانی بتائی ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے کیا فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ایسے آئے ہیں، میں اور قیامت دونوں ایسے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں آیا ہوں، پیچھے پیچھے کیا آنے والی ہے؟ قیامت آنے والی ہے۔ میں آیا ہوں، پیچھے پیچھے قیامت آنے والی ہے۔ تو یا تو یوں کہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر بتانا یہ مقصد ہے، یہ گیپ بتانا مقصد ہے، تو گویا حضور یہاں ہے اور قیامت یہاں ہے۔ یہ دیکھو، حضور یہاں ہے اور قیامت 2 3 4 دورے پیچھے ہے۔ تو میں آگے آگے آیا ہوں اور قیامت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے یا میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یعنی قرب قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ چاند کا پھٹنا ایک واقعے کے تحت ہوا ہے، لیکن اللہ کے یہاں طے تھا کہ یہ کب ہوگا، چیز اللہ کے یہاں طے تھی کہ یہ کب ہونے والی ہے۔ چنانچہ قریش مکہ آئے اور آ کر کسی منہ پھٹ آدمی نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نبی ہو تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو نا۔ چیلنج جیسی بات ہوتی ہے، کوئی بڑی بات آدمی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ ایسے ہی ہو تو فلاں چیز کر کے دکھا دو۔ تو اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہو تو یہ سامنے چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ حضور نے کہا کہ میری بات پھر مان جاؤ گے، تم مان جاؤ گے میری بات؟ کہا جی ہم مان جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ کے حکم کے ساتھ چاند کی طرف ایسے 2 ایسے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، اور اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور ایک حصہ تھوڑی دیر کے لیے دائیں طرف چلا گیا، ایک حصہ تھوڑی دیر کے لیے بائیں طرف چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور بیچ میں پہاڑ آ گیا، بیچ میں ایک پہاڑی آ گئی تھی، ایک طرف ایک ٹکڑا تھا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا۔ تو انہیں تو بہانا چاہیے تھا، انہیں تو بہانا چاہیے تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اٹھ کر گئے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو کیا ہے، یہ تو جادوگر ہے، اپنی جادو کی طاقت سے ہماری آنکھوں کو میسمرائز کر لیتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی بعثت ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں،
اور قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی. یہاں آپ نے کیا فرمایا؟ یہاں آپ نے فرمایا کہ اور 6 چیزیں گن لو. پہلی چیز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ پہلی چیز میری موت، میری وفات، میرا اس دنیا سے جانا، یہ قیامت کی نشانی ہے. دوسرے، بیت المقدس فتح ہو جائے گا. بیت المقدس فتح ہو جائے گا. چنانچہ اس وقت بیت المقدس جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. کتنے سال بعد؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سن 9 ہجری میں فرما رہے ہیں. اس کے 1-1.25 سال بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے. اس کے 2 سال، اس کے بعد 2 سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. اس کے بعد 10 سال کے تقریباً جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. تو بیت المقدس فتح ہوا سن 18 ہجری میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کے 9 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں جو ہے، مسلمانوں کی کا لشکر وہاں موجود تھا لیکن جنگ نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے امیر یہاں آ جائیں تو ہم ان کو بیت المقدس کی چابیاں سونپ دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا، اور اس سفر کے درمیان آپ جو ہے مدینہ منورہ سے سفر کر کے جو ہے ملک فلسطین تشریف لے گئے، بیت المقدس گئے، اور وہاں پر آپ کو اس کی چابیاں سونپی گئی. یہ دوسری نشانی ہے. یہ کیا تھی؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری نشانی ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی بیان فرمائی کہ 2 مرتبہ بڑی مقدار میں جو ہے موتیں واقع ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ایک طاعون پھیلا تھا، اور صحابہ فلسطین میں ہی تھے اس وقت. اس کو کہتے ہیں طاعون امواس. طاعون امواس. صحابہ بھی بہت سارے اس میں شہید ہوئے، وہاں کے مقامی لوگ بھی بہت سارے شہید ہوئے. روایات میں لکھا ہے اس کی وزن تشریح میں کہ 3 دن میں، صرف 3 دن میں اس زمانے میں 70,000 لوگ اس طاعون کی زد میں آ گئے اور وہ مارے گئے. کیا تھا؟ ایک پھوڑا ہوتا تھا، اور اس پھوڑے میں سے درد ہوتا تھا، اور وہ درد کی وجہ سے آدمی کراتا تھا اور اس سے موت رکھے ہوتا تھا. تین نشانیاں ہو گئی. چوتھی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جزیرۃ العرب میں خوب مال آئے گا. جزیرۃ العرب میں خوب مال آئے گا، اور اتنا مال آئے گا کہ کسی غریب کو 100 دینار اگر آپ دو گے، کسی غریب کو کیا دو گے؟ 100 دینار بھی اگر آپ دو گے تو کہے گا میاں کیا دیا تم نے. یعنی 100 دینار لے کر بھی وہ آپ کا شکر گزار نہیں ہوگا. جیسے کوئی مالدار آدمی کسی غریب فقیر آدمی کو 5-10 روپے دیتا ہے تو کہتا ہے حاجی صاحب کیا دیا تم نے؟ تمہیں تو 100 روپے دینے چاہیے تھے یا 500 روپے دینے چاہیے تھے، تم نے کیا دیا مجھے؟ کہا مال کی خوب فراوانی ہوگی. ثم استفاضۃ المال حتی یعطی الرجل 100 دینار. ایک آدمی کو 100 دینار ملیں گے پھر بھی وہ ناراض رہے گا. دینار کی کیا ویلیو ہے؟ اگر دینار جو ہے وہ سونے کے سکے وہ کہتے ہیں، اور ایک دینار جو ہے درہم کا وزن جو ہے وہ 3.5 گرام تقریباً ہے. دینار کا بھی وزن جو ہے اس سے آدھا یا اس سے 2/3، آدھے اور 2/3 کے بیچ میں دینار کا وزن ہوتا ہے. مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ 1.7 گرام کا جو ہے وہ دینار بنتا ہے ایک. تو 100 دینار میں کتنے ہو گئے؟ 170 گرام سونا ہو گیا. 170 گرام سونے کی ویلیو آج بھی کافی ہے. اس وقت بھی کافی تھی. کہ اتنا سارا مال لوگوں کے پاس آئے گا کہ فقیر اور غریب آدمی کو 100 دینار بھی دے دو گے تو وہ اسے کم لگیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
چوتھی نشانی بتائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد عرب کے لوگ ایک بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, اور اس بڑے فتنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا دین ناقص ہو جائے گا, ان میں بے دینی آ جائے گی, اور وہ شراب میں, ناچ گانے میں اور بدیوں اور برائیوں میں کثرت سے مبتلا ہو جائیں گے. کثرت سے ان میں اللہ کی نافرمانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے, اور اللہ کی نافرمانی کے اسباب پیدا ہو جانے کی وجہ سے ان میں بے دینی آ جائے گی. سنت, شریعت, اللہ کا دین, کتاب اللہ, حدیث پاک, وہ ساری چیزیں وہ چھوڑ بیٹھیں گے اور بھول جائیں گے. ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے بعد قیامت تک میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے. 30 جھوٹے نبی آئیں گے. ہر ایک آئے گا اور آ کر کے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, ہے نا. 2-3 لوگ وہ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد نبوت کا دعویٰ کیا. ان میں ایک مسیلمہ کذاب ہے نا, اور ایک خاتون ہے, اور ایک اور اسود عنسی کے نام سے ہے. یہ دونوں جو ہے وہ ملک یمن کی طرف پیدا ہوئے ہیں, اور وہی انہوں نے جو ہے اپنے نبی ہونے کا, نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا, اور اس لشکر میں جا کر ان کے ساتھ جو ہے جنگ کی, اور وہ اس میں مارے گئے, قتل کر دیے گئے. جو خاتون تھی اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا, پھر بعد میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق بخشی اور ایمان میں داخل ہو گئی. ایک اور امتی کی طرح سے اس نے زندگی گزاری. یہ ہیں کچھ بعض واقعات, یہ ہیں واقعات, وہ نشانیاں جو ہمارے اعمال سے تعلق رکھتی ہیں, وہ نشانیاں جو ہمارے اعمال سے تعلق رکھتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی خوبیاں ایمان والوں کے اندر سے ختم ہو جائیں گی, اور اعمال جو ہے وہ ان کے ضائع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے وہ جو 15 نشانیاں ہیں, ان 15 نشانیوں میں ہر طبقہ شامل ہے. بڑی عمر کا طبقہ بھی شامل ہے, مرد بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, ہے نا, بچے بھی شامل ہیں. بچے مطلب نوجوان جو اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں جب وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. 13, 14, 15 سال کی عمر کے بعد بچوں کے اندر ایک قسم کی آزادی اور خود مختاری اور خود فہمی کہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے, اب مجھے عقل آ گئی ہے, اب میں آزاد ہو گیا ہوں, وہ عمر جب آ جاتی ہے تو اس عمر کے بچے, عورتیں, نوجوان, بڑی عمر کے, ذمہ دار, تمام قسم کے لوگوں میں ایک قسم کی عملی کمی پیدا ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. پہلی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یہ جو دوسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اذا اتخذ الفیء دولا, جب غنیمت کے مال کو ذاتی پراپرٹی سمجھا جانے لگے. غنیمت کا مال مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اسلامی سلطنت یا کوئی مسلمان بادشاہ اپنے غازیوں کے ساتھ, اپنے مجاہدین کے ساتھ غزوہ کرتا ہے, جنگ کرتا ہے, اور جنگ کرنے کے بعد دشمن کا جو ساز و سامان اس کے ہاتھ لگتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا 1/5 5واں حصہ تو چلا جائے گا ٹریجر میں, جو قومی فنڈ ہے, ملک کا جو بیت المال ہے اس میں چلا جائے گا, اور باقی جو 80% ہے اس 80% کو غازیوں میں بانٹ دیا جائے گا غنیمت کے مال کے طور پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تخذ الفیء دولا, ہم نے کیا کیا, اس سارے مال کو بادشاہ نے جو ہے اپنی پراپرٹی بنا لیا کہ یہ تو میرا مال ہے نا, کا یہ جو غازی اور مجاہد ہیں کہ یہ تو فوجی ہے, انہیں تنخواہ ملتی ہے, یہ اپنی تنخواہ پہ گزران کریں گے, اور یہ باقی سارا کا سارا مال جو ہے وہ بادشاہ ہڑپ لے. کا ایسا ہوگا آخری زمانے میں. اذا اتخذ الفیء دولا,
یہ کیفیت جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی ہے یا ہم نہیں جانتے ہیں اس کو، اس لیے کہ ہم اس طرح کے سیٹلمنٹ میں نہیں رہ رہے. دوسری چیز ہے والامانۃ مغنم. یہاں سے وہ چیزیں ہیں جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں. امانت کو غنیمت کا مال سمجھے گا آدمی. امانت کے معنی ذمہ داری ہے، یا امانت کے معنی روپیہ اور پیسہ ہے کہ آدمی کو جو روپیہ پیسہ ملا کسی نے دیا کہ یہ تمہارے پاس رکھ لو، یا کہیں سے کوئی ادارے کا پیسہ ہمارے پاس آیا، کوئی ٹرسٹ کا پیسہ ہمارے پاس آیا، کہ جس آدمی کے ہاتھ میں گیا وہ سمجھتا ہے یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے. تو قوم کے جو ذمہ دار ہوں گے، قوم کے جو ذمہ دار ہوں گے، جو ذمہ داریاں اٹھانے والے ہیں، وہ خیانت کرنے والے بن جائیں گے. قومی مال میں وہ خیانت کریں گے اور اس کو اپنے ذاتی مال کی طرح سے ٹریٹ کریں گے. مال کا تیسرا حکم ہے والزکاۃ مغنما، اور والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس کی طرح سے سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے. نہیں، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ عبادت ہے، بندگی ہے. ابھی 5-7 دن 8 دن پرانی بات کر رہا ہوں. قبا میں تفسیر کے بعد جو ہے جمال پور سے چپاوڑ، جمال پور وغیرہ کے 2-4 ساتھی انہوں نے پہلے سے وقت لیا تھا کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ بھئی ہم جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا، اس کو ہم زکوٰۃ میں گن سکتے ہیں. اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی کو ہم زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں. میں کہا کیسے شمار کر سکتے ہو زکوٰۃ میں؟ یہ ٹیکس ہے، اور زکوٰۃ خالص عبادت ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ خالص عبادت ہے. کہ آدمی کسی نہ کسی طرح سے زکوٰۃ کو ٹالنے کی فکر کرے گا کہ زکوٰۃ کو ہم نے بوجھ سمجھ لیا ہے، زکوٰۃ کو ہم نے اپنی طبیعتوں پر ایک بار سمجھ لیا ہے، اس کو ٹیکس کی طرح سے بوجھ سمجھتے ہیں. ٹیکس کو آدمی بوجھ سمجھتا ہے اور عبادت کو آدمی غنیمت سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں سے جو ہے اتنا پیسہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مانگا ہے. یہ میری سعادت ہے. یہ میری کیا ہے؟ یہ میری سعادت ہے کہ میرا مال غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت میں کام آ جائے. یہ 3 باتیں مال سے تعلق رکھتی ہیں. اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما. جو غنیمت کا مال ہے اس کو بادشاہ اپنی پراپرٹی سمجھے گا، امانت کو ذمہ دار لوگ جو ہے وہ اپنے مال کے طور پر استعمال کریں گے، اور زکوٰۃ بوجھ اور بار بن جائے گی. اس کے بعد جو ہے ہمارے اعمال سے تعلق رکھنے والی 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ. ایک آدمی اپنی گھریلو زندگی میں ماں اور بیوی کے درمیان میں کیا کرے گا کہ بیوی کا کہنا مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. بیوی کا کہنا مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. بیوی کا کہنا ماننا فی ذاتی ہی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بیوی کا کہنا ماننا بے معنی کہ وہ آپ کو گناہوں کی طرف دعوت دے رہی ہے، غلط زندگی کی طرف دعوت دے رہی ہے، یا دونوں جو ہے وہ ایک ہی معیار پر ہیں، لیکن آدمی بیوی کی محبت میں ہے. ماں سے جو محبت ہے آدمی کو کہ وہ بیوی کی محبت پر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آدمی بیوی کو زیادہ مقام اور زیادہ مرتبہ دینے لگتا ہے. تو دونوں ایک جیسی ہی بات کر رہے ہیں، لیکن آدمی کہتا ہے نہیں، میری بیوی جو کہے گی وہ کروں گا. اماں آپ کی بات نہیں چلے گی، اب آپ تو بوڑھے ہو گئے، اب آپ کو دنیا میں کیا چاہیے، زندگی تو آپ نے گزار لی، اب میں تو وہ کروں گا جو میری بیوی کہے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری زندگیوں میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی کمزور بھی ہے، چلیے
لیکن اخراجات بیوی بچوں پر پورے کرتا ہے، اور ماں باپ بھی غریب اور ضرورت مند ہیں، لیکن اپنے مال سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، اور بیوی بچوں پر ان کی ضرورت میں تو خرچ کرتا ہے، ان کے نفروں میں، ان کی بری عادتوں میں، ان کے گناہوں کے جو ہے مطالبات میں بھی آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، اور ماں باپ سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تو تنگی میں ہوں۔ تو یہ اس عمل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ ہمارا عمل اتنا نیچے آ گیا، اتنا نیچے آ گیا، اتنا نیچے آ گیا کہ ہم جو ہے ہر حال میں بیویوں کے تابع ہو گئے اور ماؤں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کب آپ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اطاع امرأتہ وعق اباہ نہیں کہا کہ آدمی بیوی کی بات مانتا ہے اور ابا کی بات نہیں مانتا۔ ابا میں اور ماں میں تھوڑا فرق ہے، باپ اور ماں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ماں کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ مارنا، پیٹنا اور سزا دینا ویسا کام نہیں کرتی۔ باپ میں بھی شفقت ہوتی ہے، لیکن باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے کہ اس شفقت کے باوجود وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پنش کر سکتا ہے، اس لیے باپ کی نافرمانی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بنسبت ماں کی نافرمانی کے، کہ ماں کی نافرمانی آدمی آسانی سے کر لیتا ہے، وہ مارتی نہیں ہے نا، وہ کوئی سزا نہیں دیتی ہے نا، وہ ڈانٹتی نہیں ہے، اور وہ کمزور مخلوق ہے۔ وہ پہلو جو ہے باپ اور ماں میں کمزور پہلو ماں ہے، باپ کا پہلو طاقتور ہے۔ لیکن باپ کی نافرمانی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے جملے میں فرمایا وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ۔ نوجوان کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ نوجوان کرتے ہیں کہ دوستی اچھی طرح نبھاتے ہیں اور باپ کا کہنا نہیں مانتے، باپ کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اس عمر میں آتا ہے آدمی 14 15 16 سال سے لے کر ہے نا عقل کے پختہ ہونے تک، عقل کے اچھے مضبوط ہونے تک کا جو زمانہ ہے، عقل تو مضبوط ہوتی ہی رہتی ہے آدمی کی پوری زندگی، لیکن کچھ اچھی سمجھ آنے تک جس کو ہم کہتے ہیں 15 سے 25 26 27 سال کی عمر کا یہ جو درمیان کا وقفہ ہے، اس وقفے میں آدمی کیا کرتا ہے کہ اس کے دوست اس کے لیے زیادہ توجہ کے لائق بن جاتے ہیں بنسبت باپ کے۔ باپ بلاتا ہے تو دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، دوست بلاتے ہیں تو باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، وہ دوستوں کے قریب رہتا ہے اور باپ سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے نوجوانوں، دوست جو ہیں اگر اچھی صحبت کے دوست ہیں تو وہ اچھے ہیں، لیکن باپ پر ان کو ترجیح کسی بھی صورت میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر دوست ایسے ہیں جو آدمی کو بیکار کرتے ہیں، جو آدمی کو ضائع کرتے ہیں، فرق کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ باپ اپنی اولاد کی تربیت کو دیکھتا ہے، اس کو گھڑنے اور اس کو کام کا بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور وہاں اس کو بندشیں لگتی ہے۔ جیسے ہی گھر میں آئیں گے باپ پوچھے گا فلاں کام کیا نہیں کیا ہے نا، کالج گئے تھے نہیں گئے تھے، آپ نے سبق یاد کیا نہیں کیا، یا یہ کام آپ کے ذمہ ہے وہ آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ وہاں پوچھ تاچھ ہوتی ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب آدمی دوستوں میں چلا جاتا ہے تو کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو ہے نا، کھیل تماشا کرو، بیڑی سگریٹ پیو، بالکل آدمی آزاد ہو جاتا ہے، کہ وہ آزادی آدمی کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی کہ آدمی بیوی کی بات مانتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، دوستوں سے زیادہ قریب رہتا ہے اور باپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو گھریلو زندگیاں ہیں، ان گھریلو زندگیوں کی بات سے پہلے ایک اور چیز بیچ میں ہے کہ مسجدوں میں شور و شرابہ ہونا، مساجد میں شور و شرابہ ہونا، مساجد کو ایکسٹرا مزین کرنا، کہ مساجد کو آباد کرنے کی فکر کم ہو رہی ہے، لیکن مساجد کی ظاہری رنگ، ان کا ظاہری رنگ روغن
اور اس ظاہری طور پر اس کی عمارت کی فکر زیادہ کی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ اس کی فکر کی جائے کہ مسجد میں اعمال زیادہ ہو، مسجد میں پڑھنا پڑھانا زیادہ ہو، محلے کے لوگ مسجد سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس کی فکر مسلمان نہیں کرے گا۔ کائے کی فکر کرے گا؟ جو ہے مسجد کی تعمیر اور اس میں بہترین مال لگانا، اس کی خوشنمائی، اس کا ڈیکوریشن، اور پھر وہاں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بیٹھ کر مسجدوں میں زور زور سے باتیں کریں گے اور عبادت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والوں کا لحاظ نہیں کریں گے کہ ہم تو ذمہ دار ہیں، ہم تو مسجد ٹرسٹی ہیں، یا ہم تو متولی ہیں۔ تو جو بھی ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں یا عوام بھی، لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کریں گے اور عبادت کی آوازیں، تلاوت کی آوازیں کم ہو جائیں گی۔ ظاہری عبادت کی طرف، نماز، روزہ، اعمال، تلاوت، سیکھنا سکھانا، مدرسہ ہے نا، تعلیم، تعلم، اس کی طرف توجہ کم ہو جائے گی۔ مسجدوں کو بنانے سنوارنے کی طرف لوگ زیادہ توجہ کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد سرداری اور مال کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وساد القبیلۃ فاسقهم وکان زعیم القوم ارذلهم، اور ان دونوں کا ترجمہ تقریباً قریب ہے کہ لوگوں میں جو سردار ہوں گے، جو ذمہ دار ہوں گے، ان کے سردار اور ذمہ دار ہونے کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ بدماش ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدماش ہیں، وہ گنڈے ہیں، اور وہ بد اخلاق، بد کردار لوگ ہیں۔ کا ان کا بد اخلاق ہونا، ان کا بد کردار ہونا، ان کا گنڈا ہونا، ان کا فاسق اور فاجر ہونا، یہ وجہ بن جائے گی سردار بننے کی۔ سردار اس لیے نہیں بنے گا آدمی کہ اس نے پڑھائی اچھی کی ہے، اس میں صلاحیت بہت اچھی ہے، اس میں سمجھ بہت اچھی ہے، اس میں لیڈرشپ کوالٹی بہت اچھی ہے، اس وجہ سے لوگوں کو ذمہ داریاں نہیں دی جائیں گی، بلکہ ذمہ داریاں ذلیل اور بدماش لوگ چھین لیں گے، اور سمجھدار صلاحیت مند لوگ جو ہے وہ سائڈ ہو جائیں گے۔ کس لیے سائڈ ہو جائیں گے؟ کہ انہیں لڑنا نہیں آتا ہے، انہیں گالی بکنا نہیں آتا ہے، اور وہ لوگوں سے سرداری چھیننا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر انہیں ذمہ داری دی جائے تو وہ بہت سارے معاشی، سماجی اور گھریلو اور قوم کے کاموں کو اچھا بنا دیں گے۔ اس کے بعد اسی سے جڑا ہوا جملہ ہے وہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، کسی آدمی کو آپ سلام اس لیے کرو گے کہ اس کے شر سے اور اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ کسی آدمی کے ساتھ بیٹھنا، اس کو سلام کرنا، اس کو چائے پلانا، اس کو دعوت دینا، اس کا اکرام کرنا، وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ یہ واقعی باعزت آدمی ہے، شریف آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، عبادت گزار ہے، اللہ والا ہے نا، اس میں صلاحیت ہے، اس وجہ سے اس کا اکرام نہیں ہوگا۔ اس کا اکرام اس وجہ سے ہوگا کہ اگر اس کو سلام نہیں کریں گے تو یہ سمجھے گا یہ میرا مخالف ہے، اور کل سے پرسوں سے یہ مجھے تکلیف دینا شروع کر دے گا۔ اسی میں ایک چیز اور ہے، اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی غلطی بتائی جائے تو آپ اس کو قبول نہ کرو اور غلطی بتانے والوں کو اپنا مخالف سمجھنے لگو۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی یہ غلطی ہے، آپ کی یہ کمی ہے، تو سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو یہ کہے کہ الحمدللہ آپ نے مجھے متنبہ کیا، میں اس کو ٹھیک کر لوں گا۔ اگر آپ نے ان کو غلطی بتا دی تو وہ آپ کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ قوم کا ایک سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فلاں آدمی ہے، آپ نے اس سے ملاقات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، لیکن ملنے کے لیے آیا ہے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو اماں عائشہ کو پتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، لیکن جب وہ ملنے کے لیے آئے تو حضور نے ان کے لیے چادر بچھائی، ان کا اکرام کیا اور ان سے نرمی سے گفتگو کی، ان سے نرمی سے گفتگو کی اور ان کو اچھی طرح رخصت کیا، ان کو اچھے حال میں رخصت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے، آپ نے معاملہ
کچھ اور کیا. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی اس لیے برتی جاتی ہے تاکہ ان کا شر کم کیا جائے, ان کے اندر سے ان کی جو برائی ہے, ان کا جو شر ہے, اس کو کیا کیا جائے, کچھ کم کیا جائے یا ان کے شر سے بچا جائے. یہ ہو گئی تقریباً 10 علامتیں. اس کے بعد 3-4 علامتیں باقی ہیں جس میں ذکر ہے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, اور ناچ گانا موسیقی عام ہو جائے گی. ناچ گانا اور موسیقی کیا ہو جائے گی, عام ہو جائے گی, اور اس کو ہنر سمجھا جائے گا, اور اس کے کرنے والوں کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. عالم کو, حافظ کو, دیندار کو, امام صاحب کو, ہے نا, اچھا دین جاننے والوں کو, اچھی سمجھ رکھنے والوں کو وہ عزت نہیں ملے گی جو کسی گانے والے یا گانے والی کو دی جائے گی. اور اس طرح سے لوگ گناہ کے کاموں کو اچھا سمجھیں گے اور نیکی کے کاموں کو ہلکا پھلکا سمجھیں گے, اور ظاہر ہو جائیں گی جو ہے گانے والیاں اور گانے بجانے کے ساز و سامان. شراب کا پینا عام ہو جائے گا, جو کثرت سے ہم نے سنا ہے کہ کثرت سے شراب کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اخیر جملہ ہے اور وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اور بعد میں آنے والے ہمیشہ اپنے اگلوں کو برائی کریں گے, اپنے اگلوں کی برائی کریں گے. پوتے اپنے دادا کو برا بھلا کہیں گے, اپنے باپ کو برا بھلا کہیں گے, یا اور بھی آگے اپنے سے بڑوں کی لعنت کریں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے. میرے باپ کو کچھ آتا نہیں تھا, ہمارے دادا کو کچھ آتا نہیں تھا, ہے نا, وہ یہ کر سکتے تھے, وہ یہ کر سکتے تھے, وہ ہمارے لیے یہ کر سکتے تھے. تو پیچھے آنے والے, حالانکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے اگلوں کا اکرام کرے, اور اگر انہوں نے کچھ نہیں بھی کیا ہے تو ہم جانتے ہیں, ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے زمانے کی ایک سچویشن الگ ہوتی ہے. اس سچویشن کے حساب سے ہمارے بڑے زیادہ پڑھے نہیں تھے, زیادہ انہوں نے کمایا نہیں تھا, کسی اچھی جگہ انہوں نے گھر نہیں بنایا تھا, یا کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا. آج سچویشن الگ ہے, حالات الگ ہیں, تعلیم کے وسائل اور ذرائع الگ ہیں, ہمارے پاس نالج اور اسباب اور وسائل کثرت سے ہمیں ملے ہوئے ہیں, تو ہم اس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. پہلے ایسی چیزیں نہیں تھی. تو ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے ہمارے گھر کے بڑے بہت اچھے تھے, اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا جو انہیں مہیا ہوا. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں, ان سائنٹسٹ میں بھی یہ ہے کہ ہر اگلا سائنٹسٹ پچھلے 20-25-30 سال پہلے سائنٹسٹ کو کیا کہتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. دیکھو آج ہم نے یہ کھوج کر دی, ہمارے سے پہلے والوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی, بیوقوف تھے, کم سمجھ تھے, کم علم تھے, نہ سمجھ تھے, نعوذ باللہ. ایسا کہ پچھلے لوگ اگلے لوگوں کی برائیاں کریں گے. یہ 15 نشانیاں ہیں جن کا تعلق عمل سے. شروع کی 6 نشانیاں اور اس کے بعد چاند کے پھٹنے کی اور 2 نشانیاں, وہ 8 نشانیاں جو ہیں وہ اعمال سے نہیں ہے, وہ واقعات کی نشانیاں ہیں. اور یہ 15 نشانیاں جو ہے وہ عمل کی نشانی ہے. عمل کی نشانیوں میں ہمارا کردار یہ ہو کہ ہم اپنے عمل کو درست رکھیں, ہم اپنے عمل کو ویسا رکھیں کہ جو قرب قیامت والی نشانی نہ ہو, کہ ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں گے, ماں باپ کی اطاعت کریں گے, اور دین کا صحیح علم حاصل کریں گے, اپنے آخرت کے استعزاء کے ساتھ زندگی گزاریں گے, ہے نا. اور جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے اسباب کی لائن سے, ذمہ داریوں کی لائن سے, اس کو ذمہ داریوں میں صحیح جگہ پر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر خرچ کریں گے. ناچ گانے وغیرہ جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو, اپنے ماتحتوں کو بچائیں گے, اس کی فکر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہم پر فضل فرمائے, اور پوری امت کو اللہ تعالی عافیت اور سکون نصیب فرمائے, اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب. دوسری